بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الملک آفیشل میں آنے والے سب معزز دوستوں کو خوش آمدید۔ قصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے کہا، اے بنی اسرائیل، بلا شبہ میں تمہاری جانب اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی جو میرے سامنے ہے، اور بشارت سنانے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا جلیل القدر انبیاء میں سے ہے، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء و رسول ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلسلہ انبیاء بن اسرائیل کے خاتم ہے، اور جمہور کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا، اور درمیان کا یہ زمانہ جس کی مدت 570 سال ہے، فطرہ انقطاع وحی کا زمانہ کہلاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جلالت، قدر اور عظمت شان کا ایک امتیازی نشان یہ بھی ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت کا مقام امامت حاصل ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مجدد انبیاء بنی اسرائیل ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس لیے تورات کے بعد بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اس زمانہ میں انجیل سے بڑی کوئی کتاب نہیں۔ تورات کے بعد بنی اسرائیل کو ان گمراہیوں سے بچانے کے لیے اور اس انداز میں تکمیل احکام تورات کے لیے انجیل سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہے۔ مزید برآں حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناد و مبشر ہیں، اور ہر دو مقدس پیغمبروں کے درمیان ماضی و مستقبل دونوں زمانوں میں خاص رابطہ اور علاقہ پایا جاتا ہے۔ الغرض قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات کو بسط و تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور ان کی حیات طیبہ کے دیباچہ کے طور پر ان کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے واقعات زندگی کو بھی روشن کیا ہے، تاکہ قرآن کریم کا مقصد تذکیرہ بیانی اللہ پورا ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکیرہ قرآن مجید کے 13 سورتوں میں ہوا ہے۔ ان میں سے کسی جگہ نام مبارک عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور کسی جگہ مسیح اور عبداللہ کے لقب سے، اور کسی مقام پر کونیت ابن مریم کے ساتھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے منفرد اعزاز ہے کہ ان کی ولادت باسعادت بغیر باپ کے معجزانہ طور پر ہوئی۔ ان کی والدہ محترمہ کا نام مریم ہے، اور اس نام سے قرآن مجید میں ایک سورت بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات اور معجزات کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے 13 سورتوں میں ذکر ہے، کسی جگہ نام مبارک عیسیٰ سے یاد کیا گیا ہے، اور کسی جگہ مسیح، اور کسی جگہ عبداللہ کا لقب سے، اور کچھ مقامات پر کونیت ابن مریم کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء و رسول ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام خاتم الانبیاء بنی اسرائیل ہے، اور جمہور کا اس پر اجماع ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا، اور درمیان کا یہ زمانہ جس کی مدت تقریباً 570 سال ہے، فطرہ انقطاع وحی کا زمانہ کہلاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مجدد انبیاء بنی اسرائیل ہے، اس لیے کہ قانون ربانی تورات کے بعد بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے انجیل بائبل سے زیادہ عظیم المرتبہ دوسری کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی۔ انجیل نے تکمیل تورات کا فرض بھی انجام دیا، اور انجیل نے تورات کے شارح بن کر بنی اسرائیل کو گمراہیوں سے بچنے کی دعوت دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے مناد اور مبشر ہیں، اور ہر دو مقدس پیغمبروں کے درمیان ماضی اور مستقبل دونوں زمانوں میں خاص رابطہ اور علاقہ پایا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جد نانا کا نام عمران، اور یہ نام قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں پر آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم اور آل عمران کو چن لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جدہ نانی کا نام ہنا ہے۔ انہوں نے نظر مانی کہ جو میرے پیٹ میں ہے وہ اللہ کے لیے وقف ہے۔ اس نظر کا ذکر قرآن مجید کے سورت آل عمران میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا کیے، بغیر باپ کے پیدا ہونا، بچپن میں کلام کرنا، ادیڑ عمر میں بات کرنا، مٹی سے پرندہ بنانا، پیدائشی اندھے اور برس والے کو اچھا کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، کائی ہوئی چیز اور گھر میں ذخیرہ کی ہوئی چیز بتانا، آسمانوں پر زندہ اٹھایا جانا، اور قیامت کے قریب آسمانوں سے زمین پر آنا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی قتل کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، لیکن یہودی، عیسائی اور مرزائی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر زندہ نہیں بلکہ فوت ہو گئے ہیں، جبکہ قرآن میں ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ نہ تو انہوں نے قتل کیا اور نہ سولی دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ضرور وہ وقت آنے والا ہے کہ تم میں عیسیٰ بن مریم حکیم و عادل بن کر اترے گی، وہ صلیب کو توڑے گی اور خنزیر کو قتل کرے گی اور جزیہ اٹھا دے گی۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوگی، کوئی اہل کتاب میں سے نہ ہوگا مگر عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ضرور ایمان لے آئے گا، اور وہ عیسیٰ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔